کے بعد میں آدم بن نذیر کو دعوت دے رہا ہوں جو شعبۂ حفظ میں پڑھ رہے ہیں، انگلش میڈیم میں 6 کلاس کے طالب علم ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے پہلے ہی سال میں 14 قواعد حفظ کیا ہے شعبۂ حفظ میں، اور ان کا موضوع ہے غیبت اور اس کا کفارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا۔ صدر جلسہ، معزز علماء اکرام، مشرق و مربی اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام، معزز سامعین و سامعات، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے غیبت اور اس کا کفارہ۔ محترم سامعین، ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کہتے ہیں کہ کسی کی غیر موجودگی یا بے خبری میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات کا اشارہ کرنا جو اسے ناپسند لگے، اگرچہ وہ خامی اس میں موجود ہی کیوں نہ ہو۔ لیجیے ایک حدیث سنیے جس سے غیبت کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنے بھائی کو اس الفاظ میں یاد کرنا جو اسے ناگوار لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اگر اس بھائی میں واقعی وہ چیز پائی جاتی ہو جو بیان کی جا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس میں پائے جانے والی خامی اس کی غیر موجودگی یا بے خبری میں بیان کی تو تم نے اس کی غیبت کی۔ اگر وہ چیز جو اس میں پائی ہی نہ جاتی ہو جو تم بیان کر رہے ہو تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ دوستوں اور اسلامی بھائیوں، کسی کا نام لے کر آنکھوں یا ہاتھ کے اشارے یا نام لیے بغیر ایسے انداز سے بات کرنا کہ سننے والے مراد سمجھ رہے ہو، یا کسی کی نقل اتارنا، لنگڑا کر چلنا، بطور استہزاء نقل کرنا، یہ سب غیبت کے زمرے میں آتے ہیں۔ آئے دیکھیں کہ غیبت کا کفارہ کیا ہے۔ غیبت کا کفارہ توبہ ہے، چونکہ اس کا تعلق حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق سے ہے، اسی لیے توبہ کی شرطیں ملحوظ ہونی چاہیے، جو اس طرح ہے: نمبر 1 گناہ سے باز آنا، نمبر 2 اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار کرنا، نمبر 3 آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم کرنا، نمبر 4 جس کی غیبت کی ہو اس سے معافی مانگنا اور اپنا معاملہ صاف کرانا، اور اسے واضح طور پر آگاہ کرنا کہ فلاں وقت اس طرح آپ کی غیبت کی تھی، لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیں۔ جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا معافی نہیں ملے گی۔ لیکن اگر ڈر ہو کہ جس کی ہم نے غیبت کی ہو اس کو بتانے کا معاملہ بگڑ جائے یا فساد پھیلے گا، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے لیے بخشش کی دعا کی جائے، اور جن مقامات پر لوگوں نے اس کی غیبت کی ہو وہاں اس کی خوبیاں بیان کی جائے۔ معزز حضرات، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ناگوار تذکرے کی جائز صورتیں بھی ہیں۔ نمبر 1 کسی کے ظلم کی شکایت کرنے کے لیے، نمبر 2 برائی مٹانے کے لیے، نمبر 3 فتویٰ حاصل کرنے کے لیے، نمبر 4 کسی کے شر سے آگاہ کرنے کے لیے، نمبر 5 کسی فاجر کے ظلم و جور یا بدعات کا ذکر لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے، نمبر 6 کسی کا تعارف کراتے وقت فلاں شخص جو آنکھ سے پھینکا اور پاؤں سے رگڑا ہے وغیرہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس طرح غیبت کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح غیبت سننا بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی عزیز مسلمان بھائی کی غیبت سنی تو اسے دفاع کرے، ایسا ممکن نہ ہو تو اس مجلس سے اٹھ جائے۔ لیجیے ایک حدیث سنیے، اس پر عمل کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رد عن ارض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، جس نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو غیبت کرنے اور سننے سے بچا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔